اردو میں بکرا کسے کہتے ہیں؟ بکری بکرا، ٹھیک ہے، لیکن بقرہ موٹے قاف سے، جس کا مطلب کیا ہے؟ گائے ہے۔ تو اس صورت میں ایک طویل قصہ جو ہے وہ گائے کے حوالے سے ملتا ہے۔ آپ کو علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہم اس پر بات بھی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ گائے جو قاتل کو وہ قتل کیا گیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس گائے کا گوشت اس مقتول کے بدن سے لگا تو وہ زندہ ہو کر گواہی دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ اگلی آیت اگر ہم دیکھیں، ویسے تو کئی ساری آیات اگر ہم سورۃ البقرہ کی دیکھیں تو پورا سال لگ جائے گا اگر ہر آیت پر بات کریں۔ تو کچھ خاص آیات جو ہے ہم نے انتخاب کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آداب سکھائے۔ کیا آداب سکھائے کہ جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہونا ہے، کلام ہونا ہے، تو اس کے کیا آداب ہوں گے، کیا الفاظ کا چناؤ ہوگا، کس طرح بات کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کیا کرو۔ راعنا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور راعینا اگر اس کو کر لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا۔ اب یہود یہ تو بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، اب رائینا کہتے تھے۔ تو جب صحابہ بھی کہتے تھے رائینا، رعایت فرمائے، اس کا مطلب ہے لیکن وہ عین کی یا کے ساتھ رائینا کہ ہمارے چرواہے پر، اور وہ بڑا خوش ہوتے تھے یہود کہ بھائی یہ دیکھو ہم رائینا کہتے تھے، رائینا اس کا مطلب چرواہے، اب صحابہ کو پتہ ہی نہیں اس عبرانی زبان کا لفظ، اب وہ بھی کہتے تھے رعایت فرمائیے، تو بڑا خوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہوئے، دیکھیے، واسمعوا، اور ان کی نصیحت کا کلام کو غور سے سنا کرو، یعنی کہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انظرنا، ہمارے حال پر ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئے۔ تو یہ آداب نبوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت رکھتا ہے کہ راعینا، وہ تو صحیح کہہ رہا ہے رعایت فرمائیے، لیکن مشابہت کہاں کی ہے؟ راعینا تو منع فرما دی کہ لفظی استعمال نہ کیا۔ حضور تو ہے ہی سراپا ادب کے لیے، ہے ہی سراپا محبت کے لیے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنا ادب کیا جائے کم ہے۔ ایک شبہ بھی ہے نا تو وہاں تک بھی نہیں جاتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں حضور یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے، حضور کو یہ تھا یہ نہیں تھا، اگر جانتے تو پوچھتے۔ ضروری نہیں ہے استاد جب کوئی بات اپنے شاگرد سے پوچھتا ہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد کو نہیں آتی، بلکہ پوچھا جاتا ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے۔ علیہ السلام مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان احباب پر جو کہتے ہیں حضور یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے۔ ان کی جتنی تعریفات کی جائے کم ہے، ان کی جتنی ادب بیان کیا جائے کم ہے۔ حضرت حسان نے فرمایا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اتنی بڑی بات حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ حضور کو بنایا یوں گیا ہے جس طرح حضور نے چاہا۔ یہ عام بات ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ حضور کی صفات، حضور کے کمالات، حضور کی تعریف تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے جو دیکھا ہے وہ تو بیان کر دیا کہ ایسے بنا ہے جیسے رب نے چاہا، تو جیسے رب نے چاہا حضور کو بنا۔ تو حضور کی بارگاہ کے آداب ہی یہی ہے کہ بندہ جتنا با ادب ہو جائے، ویسے الفاظ کا چنائی کیا جائے، ایسے انتخاب کیا جائے، ایسے جو ہے اعمال کیے جائیں، ایسے نہیں کسی نقل و حرکت نہ کی جائے۔ روزہ رسول پر بھی بعض لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر پوری آج کل تو شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، ایسے پیٹ ہو رہی ہے روزہ رسول پر، تو اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راعینا کہنے پہ منع فرما رہے ہیں اور وہاں پر جا کے اگر کوئی بے بھی ہو رہی ہے تو اس کا پھر کیا رکھنا، جس طرح مقدس وہ مقام ہے اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق ہم تمام کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مدینہ منورہ جب آقا علیہ السلام آ گئے ہجرت کر کے مکے سے، تو 16 یا 17 ماہ تقریباً آقا علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔
تو بعض یہودی بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم ہوا تھا باقاعدہ، تو منافقین جو مشرکین تھے وہ بھی بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ جو ہے وہاں بیت المقدس کی طرف کر لیا، تو اس سے اب یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو ہمارا قبلہ کون سا ہے، بیت المقدس، حضور بھی بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رک کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی جو ملت ابراہیم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام وہ تو وہی تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دل میں خواہش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ کوئی سمت اور یہ فرق نہیں پڑتا کہ کعبہ ادھر ہے کعبہ ادھر ہے۔ وہ کسی نے ایک بات کہی کہ کعبۃ اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو بعض بہت کنفیوز ہو گئے، ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک سمت اور ایک جو ہے وجہ وہ ہے، تو ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں، اللہ تبارک و وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، سجدہ کس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اگر ہم اگلی آیات کو دیکھیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس پارے کے آپ آخر میں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا ہے، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اب یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، پر ایمان